ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، لوگ تو اس طرح کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں ہوتا، اس کا معنی اور مفہوم بھی معلوم نہیں، انہیں صرف قرآن مجید کی آیات، مبارک الفاظ کا اور آیات کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور برکت ملتی ہے، مزید کیفیات مشکل ہو جاتی، اہل دل پا لیتے ہیں کیونکہ ان کو پھر ان کے اوپر مراد اور معانی کھل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ ترجمے سے واقف ہوتے چلے جاتے ہیں، ساتھ تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ترجمہ، معنی، مفہوم پر واقف ہو جاتے ہیں، مگر تلاوت قرآن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ تلاوت قرآن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ احکام کی آیتیں پڑھی تو احکام کا علم ہو گیا، قصص انبیاء کی آیتیں پڑھی تو واقعات انبیاء کا علم ہو گیا، مگر ہم ان میں سے عبرت نہیں لیتے۔ قصص انبیاء پڑھتے سنتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے، آیات قرآنی پڑھتے تلاوت کرتے ہیں مگر ان میں سے نصیحت نہیں لیتے، آیات کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان میں سے بصیرت نہیں لیتے، علم لیتے ہیں۔ یہ بات آپ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ علم لے لیتے مگر اس میں سے بصیرت نہیں لیتے۔ اگر اس میں سے عبرت اور ہدایت اور بصیرت لے لیں اور اس کا معنی اور مراد وہ ساتھ پڑھیں اور وہ معنی اور مراد قلب پر وارد ہو جائے، اس کا معنی قلب پر وارد ہو جائے، تو دونوں میں اتنا فرق ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، پڑھ کر خالی علم لینا اور دوسرے کا پڑھ کر جو مراد ہے اس کا قلب و باطن پر وارد کرنا، جو مفہوم ہے قرآن مجید کا، جو مفہوم ہے اور مراد ہے اور جو معرفت ہے اس کو قلب و روح پر وارد کرنا، پڑھنا یوں کہ جو پڑھتے جائیں وہ قلب پر وارد ہوتا جائے، دل پر اترتا جائے، اور ایک ہے کہ جو پڑھیں وہ سمجھ میں آتا جائے، جو پڑھیں وہ سمجھ میں آتا جائے، اور ایک یہ کہ جو پڑھیں وہ دل پر وارد، دل پر میں اترتا جائے۔ دو چیزوں میں اتنا فرق ہے، جیسے آپ نے لفظ لکھا آگ، کاغذ پر لفظ لکھا آگ، لیا سکول گئے پڑھے ہوئے لکھا آگ لکھ دیا، کسی نے پوچھا آپ کو آگ لکھنا آتی ہے؟ ہاں میں لکھ لیتا ہوں، لکھو بھی، کاغذ پر لکھا الف مد آ گاف معقوف آگ۔ ان پڑھ تھا، وہ کسی مکتب مدرسہ تو نہیں گیا، صحبتوں میں گیا تھا، اس سے پوچھا تمہیں آگ لکھنا آتا ہے؟ اس نے کہا لکھنا تو نہیں آتا، وارد کرنا آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو بھی کاغذ دیا، اس کو بھی، اس نے کاغذ پر پین سے آگ لکھ دیا، اس نے کاغذ کو آگ لگا دی۔ آگ کا لکھنا نہیں آتا، آگ کا لگانا آتا ہے۔ اس نے لگا کے جلا دیا، اس نے کہا کہ تو لفظوں میں گم تھا، میں اس کے معنی میں گم تھا، آج تک لفظ اور حرف، حروف اور الفاظ تک رہ گیا، میں نے اس کے معنی کو وارد کرنا سیکھ لیا۔ تو جو فرق آگ کا لکھنا اور آگ کا لگانا، جو فرق ان دو میں ہے، یہی فرق قرآن پڑھ کے قرآن کا سمجھنا اور قرآن پڑھ کے قرآن کا قلب و باطن پر وارد کرنا، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہ لکھتا ہے اور یہ قرآن کے اندر غرق ہو کر اس کو وارد کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے قلب و باطن کو جلا دیتا ہے، اور قلب و باطن کو جلا کر جلا دیتا ہے، آتا ہے اور جلا دیتا ہے، روشن کر لیتا ہے، اس کا قلب و باطن قلب پر وارد ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ آیت کو سمجھیں، پھر پڑھیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اب سمجھ میں آئی کہ وہ آیتیں ایمان کیسے بڑھاتی ہیں، کہ ان کا، مومنوں کا، قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا صرف حروف اور الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، حروف اور الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ وہ حروف اور الفاظ کا جو معنی اور مراد ہے اور جو مطالب اور معارف ہیں وہ حقیقت بن کر مرد مومن کے دل پر وارد ہوتے ہیں، آیات کے۔ یہ ایک درجہ ابھی بتا رہا ہوں، مگر جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے، وہ اس سے بھی ایک درجہ آگے، وہ یہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ خود ہو بھی جائیے، ذاکر ہم ذکر و ذکر مذکور شود، تھا کہ قرآن پڑھا اور سمجھ نہ آیا، یہ ایک قسم تھی جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن، بولیے، سمجھ بھی نہ آیا۔ بہت سے قرآن کے درس دینے والے اور قرآنی علم اور فکر کو پھیلانے والے ابھی اسی عادی میں پھر رہے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، مگر ابھی وہ سمجھ کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے۔ ضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو سمجھ کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے، وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پڑھ کے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ وہ تھے جو قرآن پڑھتے مگر ابھی فہم، معنی اور فہم کی وادی بھی عبور نہیں کر سکے۔ کچھ وہ ہیں جو قرآن کو سمجھ گئے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، یفہمون، اور ساتھ قرآن کا فہم بھی حاصل کر لیا، قرآن سے تفقہ حاصل کر لیا،
यतफक्कहु फिद्दीन, फहम और तफक्को मिल गई, समझ और बूझ मिल गई, कुरान का मानी मिल गए, मुराद मिल गया, समझ गए कुछ वो है। मगर ये वो हैं जो समझ और फहम की वादी में फिर रहे हैं, फहम और समझ की वादी में फिर रहे हैं। कुछ वो लोग हुए जो इस वादी से गुजर गए, जिन्होंने कुरान को समझ लेने के बाद अब कुरान को अपने कल्ब और बातिन पे वारिद करना सीख लिया, अगली वादी में चले गए। अब वो कुरान पढ़ते हैं, जुबान पर कुरानी आयात होती हैं और दिल पर उन आयात का वुरूद और नुज़ूल हो रहा होता है, उनके मानी वारिद हो रहे होते हैं, कुरानी आयात के मुतालिक दिल की ज़मीन में उतर रहे होते हैं, दिल और कल्ब और बातिन पर कुरान वारिद होता है। एक फर्क उन लोगों में है कि जिसने कागज पर आग लिखा और एक ने कागज पर आग लगा दी। ये फर्क इन दो वादियों में घूमने वालों का था। मगर ये बात ज़ादतहुम ईमाना यहां से शुरू हो जाती, दिल की ये कैफियत हो जाए कि दिल पर कुरान का वुरूद शुरू हो जाए, दिल पर कुरान का नुज़ूल शुरू हो जाए और आयात कुरानी के मानी और मतालिब छम छम दिल की जमीन पे बरसने लगे। कुरानी मानी की बारिश दिल की बंजर जमीन पे छम छम बरसने लगे तो फिर दिल की जमीन पर बहार आने लगती है, फसलें उगलने लगती हैं, फूल के पौधे उगने लगते हैं और दिल की वीरानी आबादी और हरियाली में बदलने लगती है। यहां से आयतें कुरान की ईमान के बढ़ाने का अमल शुरू कर देती हैं। मगर जो कामिल मोमिन हैं वो इससे आगे जाते हैं, कामिल मोमिन हैं वो इससे आगे जाते हैं। ज़ादतहुम ईमाना, वो क्या करते हैं कि वो कुरान से इल्म नहीं लेते, वो कुरान से इल्म नहीं लेते। जिनका ईमान कमाल के दर्जे पे पहुंच जाता है वो कुरान से इल्म नहीं लेते, वो कुरान से मुशाहदा लेते हैं। वो जो पढ़ते हैं देखते हैं और समझने से कासिर रहे। बाद समझ गए वारिद न कर सके, बाजों ने वारिद कर लिया मगर वारिद करने वालों ने पा लिया। और ये ईमान की वो हालत है कि इधर पढ़ते जाते हैं उधर देखते जाते हैं, पर्दे उठा दिए जाते हैं। इधर अल्लाह की रहमत की आयतें पढ़ते हैं, उधर रहमत इलाही का पर्दा उठ जाने के बाद रहमत इलाही की वादियों में चले जाते हैं। इधर आयात की तिलावत होती है, उधर रहमत इलाही की वादी की सैर होती है। इधर वो बख्शिश की आयतें पढ़ते हैं, पर्दा उठ जाता है, इधर जन्नत की आयतें पढ़ते हैं, खुदा की कसम साथ जन्नत की सैर करते हैं।